السلام علیکم بیٹا. آج ہم نے ایجوکیشن میں چیپٹر نمبر 9 سٹارٹ کرنا ہے. ہمارا 8 چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے بک ورک اور کویسچن آنسر، شارٹ کویسچنس، لانگ کویسچن سارے ہو گئے تھے. آج ہم چیپٹر نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، رہنمائی اور مشاورت یعنی کہ گائیڈنس اور کاؤنسلنگ. کس طرح سے اس کے بارے میں ہم آج ریڈنگ کریں گے. تو اس کے لیے بیٹا پیج نمبر اپنا 61 اپنی بک میں سے پیج نمبر 61 اوپن کریں. اس میں دیکھیں چیپٹر نمبر 9. اس میں دیکھیے بیٹا، زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس سے کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو. یعنی کہ انسان کی زندگی میں جو ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی ہی رہتی ہیں. کوئی ایسا آدمی، کوئی قسمت والا ہی ایسا آدمی ہوگا کہ جسے کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو اور اسے کسی سے مشورہ کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑی ہو. یعنی کہ ایسے انسان دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو اور انہیں کسی سلسلے میں کسی سے مشورہ کرنے یا کسی کی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو. تقریباً ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکلات کا ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے اور اسے ضرورت بھی پڑتی ہے کہ اس کو گائیڈ کرے. اگر اس کو نہیں کوئی سمجھ آتی تو اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے یا اس کو صحیح مشورہ دے. روزمرہ پیش آنے والے مسائل تو فرد بآسانی اپنی ذاتی کوشش اور کاوش سے حل کر لیتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے معاملات میں یعنی کہ روزمرہ کی روٹین میں اگر کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی مسئلے چھوٹے چھوٹے پیش آ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ان مسئلوں سے نمٹنے کے لیے جو ہے اپنی ذاتی کوشش کر کے بھی جو ہے انسان اس کو حل کر لیتا ہے. یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے خود اپنی کوشش کر کے اس کو حل کر لے. اور ان مسائل اور مشکلات کو وہ اپنے کسی دوست، عزیز اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے حل کر لیتا ہے. اور اگر وہ خود نہ کر سکے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے کسی دوست سے مشورہ کر لیا، اپنے کسی بہن بھائی سے مشورہ کر لیا یا کسی رشتہ داروں سے کر لیا، کسی سے یعنی کہ مشورہ کر کے یا ساتھ آس پاس کے لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو حل کر لیتا ہے. کون سی؟ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں. تاہم کبھی کبھی کسی نہ کسی کو ایک ایسے مسئلے سے سابقہ پڑتا ہے جو وہ کسی سطحی مشورہ یا ہدایت و رہنمائی سے حل نہ کر سکتا ہو. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ایسے مسئلے سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے، ایسے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ کسی کے جن کے مشورے، کوئی بڑا مشورہ لے کر ہی یا کوئی اچھی رہنمائی لے کر ہی وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. صرف مسائل یا مشکلات ہی میں مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف مسائل یا مشکلات ہی میں جو ہے گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض صورتوں میں مثلاً کوئی مضمون منتخب کرنے، کسی پیشے کے اختیار کرنے یا کسی خاص نفسیاتی الجھن کو سلجھانے میں بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کوئی چھوٹے مسئلے ہی ہوں، بلکہ کوئی بڑا مسئلہ بھی آ سکتا ہے. مثلاً اب ہے اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کو کسی مضمون کے منتخب کرنے کے لیے، اس کے انتخاب کے لیے کسی نہ کسی کے مشورے کی ضرورت پیش آئے گی. کیونکہ بچوں کو سم ٹائم نہیں سمجھ آتی کہ کون سے سبجیکٹ ان کے لیے یوزفل ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو اس لیے اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہم کون سا سبجیکٹ رکھیں. ان کو ذرا مشکل پیش آتی ہے وہ سوچنے میں اور وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کون سا سبجیکٹ جو ہے وہ جو ہے چوز کریں. تو اس کے لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کسی اپنے بڑے سے مشورہ لیں، اپنے والدین سے مشورہ لیں یا اساتذہ سے مشورہ لیں یا کسی عزیز رشتہ دار سے یا کسی دوست سے مشورہ لیں. تو اس کے بعد پھر کسی پیشے کے اختیار کرنے میں، اب تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اب یہ مشکل آ رہی ہے کہ کون سا پیشہ اختیار کیا جائے، تو کس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کون سا پیشہ جو ہے زیادہ یوزفل ہوگا. تو اس کے لیے بھی جو ہے کسی کے لیے رہنمائی کی، ایک بہتر رہنمائی کی، اگر کوئی غلط رہنمائی کر دے گا تو وہ ساری زندگی جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ ایسے پیشے میں جو ہے الجھ کے رہ جائے گا کہ جس سے اس کو اپنی جو ہے ارننگ مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو اگر کوئی صحیح مشورہ دے گا، اس کو صحیح گائیڈ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کوئی بہتر پیشہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے یا کسی خاص نفسیاتی الجھن کو سلجھانے میں بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یعنی کہ
کوئی مضمون سلیکٹ کرنے میں یا کوئی پیشہ چوز کرنے میں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی خاص نفسیاتی الجھن، یعنی کہ کوئی ایسی دماغی الجھن ہے، کوئی ایسا دماغی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بہتر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، بہتر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے، بہتر گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو ہے ایک بچہ کسی مضمون میں مناسب کارکردگی اور کامیابی سے محروم ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور کسی مضمون میں وہ اچھی جو ہے کارکردگی حاصل نہیں کر سکتا، اس میں اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکتا، اسے نہیں معلوم کہ اس مضمون میں ہی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس مضمون میں ہی اس کے کم نمبر کیوں آ رہے ہیں، باقی مضمون میں تو اس کے ٹھیک نمبر آ رہے ہیں، اس میں وہ صحیح کامیابی حاصل کر رہا ہے، تو ایک مضمون ایسا کیوں ہے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ صحیح کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں۔ وہ یہ بھی جاننا چاہے گا کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو اس طالب علم کی مذکورہ مضمون میں ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے، گائیڈ کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ اس طالب علم کو اس مضمون میں جس میں اس کو صحیح کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا، تو اس میں اس کی مضمون میں ناکامی کا باعث جو ہے کیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں بچے، افراد یا طالب علم کو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ اب ایسی تمام صورتیں جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، بچے بھی چاہے کوئی بڑے ہوں یا طالب علم ہوں، ان سب کو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ یعنی کہ رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب رہنمائی کیا چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی کسے کہتے ہیں اور کس طرح کی جاتی ہے۔ گائیڈنس تعلیم کے قدیم اور جدید مفہوم میں جو آیا ہے، اس کے مطابق رہنمائی کے تصور میں بھی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ تعلیم کا قدیم مفہوم صرف اس بات پر مرکوز تھا کہ استاد کا کام بچے کو علم فراہم کرنا اور چند کتابوں کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا ہے۔ اب اس کے جو قدیم جو اس کے معنی تھے، رہنمائی کے، گائیڈنس کے قدیم جو معنی تھے وہ کیا تھے کہ تعلیم کا قدیم مفہوم جو ہے وہ صرف اس بات پہ ہی مرکوز تھا، یعنی کہ ایک ہی بات پہ تھا کہ استاد کا کام بچے کو علم فراہم کرنا اور چند کتابوں کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا ہے، یعنی کہ یہیں پر کام ختم۔ استاد کا کیا کام ہے کہ اس نے بچوں کو علم فراہم کرنا ہے اور کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ اس کو معلومات فراہم کرنی ہے بس۔ لیکن جدید مفہوم میں تعلیم اور استاد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشو و نما کرے۔ اب جدید مفہوم میں کیا آ گیا ہے، رہنمائی، جدید رہنمائی میں کیا اس کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ تعلیم اور استاد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشو و نما کرے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد کرے۔ جدید جو ہے ڈیفینیشن اس میں کیا آ جاتا ہے کہ اس کے جو ہے مسائل، طالب علم کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد بھی کرے، اور جہاں اس کی شخصیت کی جو ہے ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشو و نما بھی کرے۔ تعلیم کے اس جدید مفہوم کی بنا پر اب یہ ضرورت بھی محسوس کی جانے لگی ہے کہ معلم رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے۔ اب یعنی کہ جدید مفہوم کی بنا پر اب کیا ضرورت محسوس ہوئی، پہلے کیا قدیم مفہوم میں کیا تھا کہ استاد جو تھے بچوں کو صرف علم فراہم کرتے تھے اور چند ضروری کتابوں کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ معلومات دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جدید میں مفہوم میں کیا چیز آ گئی کہ اب یہ ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ معلم رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے، یعنی کہ وہ تعلیم دے رہا ہے کتابوں کے ذریعے سے اور کچھ معلومات بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے کی صحیح رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے، یعنی کہ بچوں کی صحیح گائیڈنس بھی کرے۔ بعض صورتوں میں ہر استاد طالب علم کے تمام تر مسائل اور اس کو پیش آنے والی پیشتر مشکلات میں طالب علم کی مدد کرنے کی پوری مہارت نہیں رکھتا۔ اب کیا دیکھا گیا ہے کہ جو ہے اکثر صورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر استاد جو ہے طالب علم کے تمام تر مسائل اور اس کو پیش آنے والی مشکلات میں اس کی پوری طرح سے جو ہے اس کی مدد کرنے میں اس کو وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا، مہارت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس کام کے لیے یہ تصور بھی سامنے آیا کہ رہنمائی کا ایک علیحدہ شعبہ بھی اداروں میں قائم کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں کیا بات سامنے آئی
کہ رہنمائی کے لیے ایک الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، ایک الگ شعبہ جو ہے وہ اداروں میں قائم کیا جائے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک ماہر شخص کو بھی اداروں میں موجود ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ایک علیحدہ جو ہے ادارہ قائم کیا جائے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، رہنمائی کے لیے نہ صرف ادارے قائم کیے جائیں بلکہ اس میں ایک ماہر جو ہے شخص کو بھی اداروں میں موجود ہونا چاہیے جو کہ صحیح رہنمائی کر سکیں، جو بچوں کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکیں، ان کو صحیح مشورے دے سکیں اور ان کی صحیح گائیڈنس کر سکیں۔ رہنمائی کے لغوی معنی راستہ دکھانے، نشاندہی کرنے، آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہیں۔ اب اس کے لغوی معنی کیا لیے گئے ہیں کہ لغوی معنی میں کیا آ جاتا ہے کہ صحیح راستہ دکھانا، یعنی کہ غلط اور اچھے راستے کی تمیز کرنا کہ اس میں کون سا صحیح راستہ ہے، اس پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر نشاندہی کرنا، یعنی کہ اس پہ جو ہے اس کو صحیح پوائنٹ اس کا بتانا، آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہے، یعنی کہ اپنی بات پہ عمل کروانے، پیروی کروانا کہ جس طرح کے اس کو مشورہ دیا گیا اس کے مطابق ہی وہ کرے، اور دوسرا یہ کہ مشکل میں کسی کی مدد کرنے کے لغوی معنی جو ہے رہنمائی کے ان باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ رہنمائی کسی فرد کے لیے سوچنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر سوچنے اور مشکل کا حل تلاش کرنے کا نام ہے۔ اب رہنمائی کیا ہے کہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ کسی کے لیے سوچنا کہ ہمارے دماغ میں سوچ ہے جی ہم اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ مل کر سوچنے اور اس کی جو مشکل ہے اس کو حل کرنے میں بھی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ بس ہمارے دل میں آ گیا، ہمیں سوچ ہمارے دماغ میں ہے کہ فلاں جو ہے ہم اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنی اچھی سوچ کو اس کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ جو ہے اس مشکل کا حل جو ہے تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں، یہ نام ہے اس کا رہنمائی کا۔ صرف مشکل کو حل کر دینا کافی نہیں بلکہ فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ اپنی مشکل کو خود سمجھے۔ اب پھر انہوں نے کیا کہا کہ صرف یہ کہ مشکل کا حل تلاش کرنے کا نام ہے رہنمائی، ٹھیک ہے، لیکن مشکل کو حل کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ فرد کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ وہ اپنی مشکل کو خود سمجھے، یعنی کہ اس انسان کو خود پتہ چلے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس نے کون سا پیشہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، کون سا پیشہ ایسا ہے جسے وہ اختیار کر کے ناکام ہو سکتا ہے، تو اس کو جو ہے صحیح انتخاب کی اس میں صلاحیت پیدا کرنے میں اس کی مدد کرنا ہے، اور اس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ہم اس مشکل کا حل نکال سکتے ہیں۔ رہنما کسی فرد کو سوچنے، غور کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر خود سمجھے اور صلاحیتوں کو کام جو ہے پہچانے، مسئلے کی شناخت کرے۔ اب رہنما کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی مشکل کو خود سمجھے، ٹھیک ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اس مشکل کا حل نکال سکے، یعنی کہ جس کی رہنمائی کی جا رہی ہے اس کو اس قابل کر دینا، اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنی مشکل کو خود ہی سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے۔ اس کے اندر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن ہم انہیں ظاہر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں صحیح رہنمائی مل جائے، صحیح گائیڈنس مل جائے تو ہم اس کو کاؤنسلنگ ہمیں اچھی مل جائے تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر ہم اس مشکل کا حل خود بھی نکال سکتے ہیں۔ رہنما کسی فرد کو سوچنے، غور کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر پہچاننے، مسئلے کی شناخت کرنے اور اسے مشکل یا مسئلے کو حل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے قابل بنا کر باقی کام فرد پر ڈال دیتا ہے، یعنی کہ رہنما کیا کرتا ہے کہ وہ کسی فرد کو سوچنے، غور کرنے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے لیے اور مسئلے کی شناخت کرنے یا پھر مشکل یا مسئلے کو حل کرنے کے طریقے اس کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی کام جو ہے وہ فرد خود کرتا ہے اور یوں وہ خود اپنے حل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس طرح وہ خود اپنا مسئلہ خود ہی حل کر لیتا ہے، اپنی مشکلات کو خود ہی حل کر سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ گائیڈنس کے ذریعے سے، اچھی رہنمائی کے ذریعے سے، اچھی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے، تو اس طرح سے جو ہے فرد اپنی مشکل خود حل کر سکتا ہے۔ اب بیٹا اس کی شارٹ کوسچنز ہیں، میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں، آپ اپنی نوٹ بک نکال کے اس کے اوپر لکھ لیں اور اپنی بک کے اوپر مارک کر دیں۔ سوال نمبر 1 لکھیں، بچے کو کسی مضمون کے متعلق رہنمائی
مشاورت کی ضرورت۔ کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا جواب دیکھیں بیٹا، یہاں سے پیج نمبر 61 پہ دیکھیں، 6 لائن سے دیکھیں، ایک بچہ کسی مضمون میں مناسب کارکردگی اور کامیابی سے محروم ہے، یہاں سے لے کر اور طالب علم کو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 2 نوٹ کریں۔ تعلیم کا قدیم مفہوم کیا ہے؟ قدیم مفہوم میں رہنمائی کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیں، اسی میں رہنمائی کی اس میں دیکھیں فرسٹ لائن میں تعلیم کا قدیم مفہوم، یہاں سے لے کر اور ہماگیر معلومات فراہم کرنا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا ہے۔ یہاں تک کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے بیٹا۔ کوشچن نمبر 3 نوٹ کریں۔ تعلیم کے جدید مفہوم میں رہنمائی کسے کہتے ہیں؟ اب جدید مفہوم میں دیکھیں، اسی سے آگے شروع ہو جائے گا کہ جدید مفہوم میں تعلیم اور استاد کے فرائض یہاں سے لے کر اور طالب علم کی مدد کرے۔ یہاں تک بیٹا کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 4 نوٹ کریں۔ رہنمائی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کوشچن نمبر 4 کا آنسر دیکھیں بیٹا، لغوی معنی اس کے لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں، فرسٹ لائن رہنمائی کے لغوی معنی راستہ دکھانے یہاں سے لے کر اور مشکل کا حل تلاش کرنے کا نام ہے۔ یہاں تک کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 5، رہنمائی کے ذریعے فرد کو کس قابل بنایا جا سکتا ہے؟ اب کوشچن نمبر 5 کا آنسر دیکھیں بیٹا، اس میں ہی لاسٹ پیراگراف میں سیکنڈ لائن، صرف مشکل کو حل کر دینا کافی نہیں بلکہ فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ اپنی مشکل کو خود سمجھے، یہاں سے لے کر اور یوں وہ خود حل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ یہ بیٹا آپ کے جو ہیں شارٹ کوشچنس، ان کے آپ بک کے اوپر مارک کر لیں اس کو، اور کوشچن جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر لکھ لیں اور اپنی نوٹ بک کے اوپر ہی ان کے آنسرس بھی مارک لکھ لیجیے گا بیٹا۔ اور آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ کی آگے ریڈنگ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آج ہم نے رہنمائی اور مشاورت کے بارے میں ریڈنگ کی ہے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 9 ہم نے سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، یعنی کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہی رہتا ہے کہ جس میں اسے رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رہنمائی یا مشاورت کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا ہے کہ جہاں اسے وہ خود مسئلہ حل کرنے میں اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے یا پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے اس کو رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اچھا مشورہ دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں رہنمائی اور مشاورت، یعنی کہ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ۔ تو بیٹا آپ کا آج کا لیکچر اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔